أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران ایک مشہور دعا پڑھتے ہیں جسے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے رکھا. مشہور دعا، اس دعا کو ہر فرد یاد کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھا. دعا کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ، اے پروردگار، اے بار الہی، میں شکایت کرتا ہوں میری کمزور طاقت کا، میری کمزور حوصلے کا، اور میری اس ذلت کا جو لوگوں نے مجھے دیا ہے. اے یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں کے رحم کرنے والے. انت رب المستضعفین، اسی لیے اس دعا کو دعاء المستضعفین کہا جاتا ہے. مستضعفین کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کے پاس کوئی ہیلہ نہیں، طاقت نہیں، لوگوں میں عزت نہیں ہے نا، اب صرف یہ اللہ ہی کے رحمت کے محتاج ہے، انہیں مستضعفین کہا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انت رب المستضعفین وانت ربی، اے اللہ تو تمام مستضعفین کا رب ہے، تو تمام کمزوروں کا رب ہے، اے اللہ تو میرا رب ہے. اس کے بعد دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میری کمزوری ہے، لیکن مجھے تو تیری رضامندی چاہیے. تیرا غضب مجھ پر نہ ہو، یہ میرے لیے کافی ہے. میں دوسری چیزوں کی طرف دیکھتا ہی نہیں، نظر انداز کرتا ہوں. اے اللہ تیرا غضب نہ ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ یہ ڈر ہے کہ کہیں ان لوگوں کا انکار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے پیش کرنے میں کمزوری کا سبب تو نہ ہو. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری کمزوری ہے کہ دعوت لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں، یہ مجھ میں کہیں خامی ہے کہ لوگ دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں، ورنہ اللہ کا کلام تو اپنی جگہ، اللہ کی بات تو اٹل، اس کی جو ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ تو میرے اندر خامی ہے کہ کہیں میں پیش کرنے میں غلطی کر رہا ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ تھی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اگر تیرا غضب مجھ پر نہ ہو تو میرے لیے یہی کافی ہے. میں دوسروں کی چیزوں کے طرف میں پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا، میں اسے نظر انداز کرتا ہوں. فلا ابالی ولیکن عافیتک ہی اوسع لی. کہتے ہیں کہ اللہ لیکن تیرا رحم، کرم، تیری عافیت یہ میرے لیے بہت بڑی چیز ہے. تیری کشادگی عافیت کی ہے نا، تیری جو عافیت کا یہ جو لفظ ہے، سبحان اللہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں کہا ہے، بڑا معنی خیز لفظ ہے نا. اکثر دعا میں ہم پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ میں معافی چاہتا ہوں اور عافیت چاہتا ہوں. اہل علم نے کہا عافیت کے اس لفظ کے معنی بڑے گہرے ہیں. اس کے اندر رحمت، کرم ہے نا، اور اس کے بعد آسانی، معافی سب داخل ہے. یعنی ایک انسان خوش رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے دنیا اور آخرت میں، ان چیزوں کی نچوڑ کو عافیت کہتے ہیں، ان چیزوں کی نچوڑ کو عافیت کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی کچھ کہے نہ کہیں، مانے یا نہ مانے، مجھے تو اے اللہ تیری عافیت کی کشادگی چاہیے. اس کے بعد کہا اعوذ بنور وجهک الذی له اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ. کہا اللہ میں تیرے روشن چہرے کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں ہے نا، اور یہ جو تیرے چہرے کا نور ہے جس پر ساری دنیا کی صلاح کھڑی ہوئی ہے، فلاح و بہبودی ساری دنیا کی اے اللہ تیرے نور پر ٹکی ہوئی ہے. یہ کہنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے اللہ وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنیا والآخرہ. اس کے بعد کہتے ہیں اللہ من ان تنزل بی غضبک ویحل علی سخطک لک العقبہ حتی ترضى ولا حول ولا قوة الا بک. کہتے ہیں کہ اللہ میرے لیے عافیت تیری کافی ہے، بجائے اس کے کہ تیرا عذاب مجھ پر نازل ہو اور تیری ناراضگی مجھ پر نازل ہو. اے اللہ اس کے بجائے مجھے تیری عافیت چاہیے. لک العقبہ، اے اللہ جو کچھ بھی ہوگا آخر میں تیری ہی جیت ہوگی، آخر میں تیری ہی بات ٹکے گی، آخر میں تو ہی رہنے والا ہے، تیرے دشمن سب ختم ہونے والے ہیں. لا حول ولا قوة الا بک. طاقت
ہمت، حوصلہ تیرے علاوہ کہیں سے حاصل ہونے والا نہیں، تیرے علاوہ کہیں سے حاصل ہونے والا۔ لا حول ولا قوت کا یہ جو جملہ ہے، جب آدمی پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں اس کے لیے ایک درخت نصب کرتا ہے، کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، اور اس کے معنی بھی بڑے گہرے ہیں۔ یعنی لا حول کہتے ہیں ایک آدمی کی حالت بدلنا، اس کے اندر تبدیلی لانا، یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ آج غریب ہے، کل مالدار ہو گیا، صحت مند ہے، کل بیمار ہو گیا، بیمار ہے، صحت مند بدل گیا۔ جو حالات میں جو تبدیلی آتی ہے نا، اسے کہتے ہیں حول، لا حول ولا قوہ، یعنی یہ حالات کو بدلنے کی طاقت اے اللہ صرف تیرے ہاتھ میں ہے، یہ معنی ہے اس جملے کا، لا حول ولا قوت الا بک۔ حالات کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی طاقت صرف اور صرف اے اللہ تیرے ہی ہاتھوں میں ہے، کسی دوسرے بندے کے اندر یہ طاقت نہیں، یہ معنی ہے۔ تو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اسے دعاء المستضعفین کہتے ہیں۔ اس میں سے ایسی ایسی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہی ہے جس سے ہماری حالات کو بالکل اس پر فکس آتی ہیں۔ تو اس لیے ہم اور آپ کو اسے یاد کرنا چاہیے، اسے بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، خاص طور پر کسی مصیبت میں آپ پھنس گئے، کوئی آپ کا مددگار نہیں، کوئی یار نہیں، خطرناک معاملے میں پھنس گئے ہیں، یہاں سے آپ کو صرف اللہ ہی کی ذات پر امید ہے، تو اس دعا کو پڑھیے، دیکھیے کہ سبحان اللہ، اللہ آپ کو اس مسئلے سے کیسے نکالتا ہے، کیسے آپ اس مسئلے سے باہر نکلتے ہیں، ہے نا۔ اس دعا کو اچھی طریقے سے کتاب موجود ہے، دعاء المستضعفین، نیٹ میں ماریے، موجود ہے نا۔ حصن مسلم، فورٹرس آف مسلم میں دعا موجود ہے، اس میں آپ جائیے، چیک کریجئے اور اس دعا کو یاد کریے گا۔ دعا ایک بار بولنا، اللہم انی اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العقبة لا حول ولا قوة إلا بك۔